جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں۔ مقصد دستک دینا ہو، نہ کہ دروازہ توڑنا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے۔ آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہیں تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ مذہبی محبوب، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ وقت سب کا آتا ہے، بس وقت آنے میں وقت لگتا ہے۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ بہت اذیت دیتے ہیں وہ لمحے جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق پر یقین ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ ہر ٹوٹی امید بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ رشتہ اگر بکھر جائے تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا، کیونکہ بس وہی دے سکتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنجش پیدا ہونے کے اس سے مفید نتائج برآمد نہیں ہوا کرتے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔
ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ دلوں کو جیتنے کا فن سیکھیے، دلوں سے کھیلنے کا نہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈے، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ گناہوں میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ وجود جتنا بھی حسین ہو آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ تاخیر سے بولے جانے والا سچ بھی جھوٹ کی بدترین شکل کھلاتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ رائگاں نہیں جاتی، دل پہ جو گزرتی ہے۔ آدمی بکھرتا ہے، زندگی سنورتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ مسائل وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ مسائل اب وہاں سے بنے گا جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ ٹکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔
جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں سے اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھ لیتے ہیں۔